وابناہما والفاطمہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز قلید کرم کشا اشرف نے ہنگ دریا دریا بسینہ دارد دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر دوست دارد غریبم یا رسول اللہ غریبم غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستو حبیبم مرض دارم زیسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امتے تو بری نازم کے ہستم امتے تو بری نازم کے ہستم امتے تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم بری نازم کے ہستم امتے تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم رونق اسٹیج علماء کرام سادات ذوی احترام حاضرین مجلس اپنے خادم ذیشان برکاتی کو سوغات سلام کے ساتھ قبول کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی قسم سے جتنے لوگ ہیں اگر سلام کا جواب دیں گے تو صرف سلام کا جواب دینے سے ہی در و دیوار ہل جائیں گے تو نعرے کی بات الگ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑی دیر سے آپ محترم انور رضا اتاری صاحب سے نعت سن رہے تھے آپ مجھے یہ بتائیں ابھی میں کوئی خطبہ نہیں پڑھوں گا نہ تمہیدی جملہ کہوں گا وقت ہو چکا ہے تمام تر چیزوں کا اور مجھ سے پہلے حضرت ماشاءاللہ صبح بھی میں نے حضرت کو سنا ابھی بھی سنا بہت اچھی باتیں کہہ رہے تھے اشعار بھی بہت اچھے پڑھے تمام تر چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہے اہل اسٹیج کی طرف سے آپ کی طرف خامشی ہے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہاں آپ اپنی مرضی سے آئے ہو کیا آپ یہاں اپنی مرضی سے آئے ہو یاد رکھیں انسان کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے اور انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتا ہے اگر انسان کا دل ہے اور انسان کی مرضی ہے کہ کرکٹ کے شاٹس کا لطف اٹھائے تو اسٹیڈیم جا کے کرکٹ کے میچ کو دیکھ کے لطف اندوز ہو سکتا ہے اگر انسان کا اپنا من ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی اسپیچ کو سن کے اپنے اندر بھروسے کو بڑھاوا دے تو کسی اچھی موٹیویشنل اسپیکر کی اسپیچ کو جا کے سن سکتا ہے اگر آپ کا من ہے کسی نیتا کے بھاشن کو سن کے اپنے کان کو آپ خوش کر سکیں کان خوش کر سکیں تو آپ کسی نیتا کو بھاشن کو سن کے بھی اپنے کان خوش کر سکتے ہیں بلا تمثیل جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا پہلے اللہ قسمتوں کو وہ خوشیاں بخشتا ہے مصطفیٰ کریم عاشقوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جنہیں مصطفیٰ چاہتے ہیں اپنی محفل میں آنے کا پروانہ عطا کر دیا کرتے ہیں سبحان اللہ دھیمی ہے اور بلند ہونی چاہیے علماء کرام فرماتے ہیں جب کسی محفل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیے پیش کیے جاتے ہیں آقا کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور اس پاک پروردگار کی پاکی بیان کی جاتی ہے تو فرشتوں کا ایک جھرمٹ اس محفل کے قریب سے گزرتا ہے اور محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کو فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے آقا کریم کی بارگاہ میں اپنے مال جان عزت و آبرو کا نذرانہ پیش کرنے والے یہ لوگ اس محفل میں کس انداز میں بیٹھیں فرشتے یہ دیکھتے تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ روا روی میں بیٹھیں یا عاشقی میں بیٹھیں یاد رکھیے یہ صرف آج کی محفل کی بات نہیں کر رہا میں جس محفل میں جائیں چاہے وہ بڑی محفل ہو عوامی سطح کے اعتبار سے یا کسی گھر کے چھوٹی محفل ہو عوامی سطح کے اعتبار سے اس لیے کہ ہم وہ سنی ہیں کہ ہم چھوٹی بڑی محفل نہیں کہتے آقا کا ذکر ایک بندہ بھی کرے تو وہ بڑی محفل ہوا کرتی ہے سبحان اللہ اور کم ہے اور بلند ہونی چاہیے اور زور سے بولیں زور سے مچل کے بولیں نعرہ تکبیر ایسے نہیں ذرا ہاتھوں کو پرچم بنائے اور بتا دیں آقا کریم کا نعرہ لگانے والے لوگ ان کی آوازیں بھی سلامت اور ان کی ہمت بھی سلامت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلک اعلی حضرت ماشاءاللہ یہی انداز رکھیے گا اس وقت آپ کی جتنی پیاری آواز ہے اس سے پیاری آواز کائنات میں کوئی نہیں ہے ابے جو مصطفیٰ کا نام لے اس سے پیاری آواز کسی کی ہو سکتی ہے تو ذرا ایک بار پھر سے سبحان اللہ کہیں آپ لوگ حضرت میں اس کا عادی تو نہیں ہوں کہ بار بار بلواؤں لیکن کبھی کبھی کیا ہے کہ اپنی قوم کو ذرا سا جگا دو تو پھر وہ پوری محفل جاگتی ہے
آپ سبحان اللہ بولیں گے الحمدللہ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی سبحان اللہ کہیں گے اور اس کے ثواب کے حقدار آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے. تو عرض کر رہا تھا فرشتے ایسی محفلوں کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جب آپ کی زبانوں کو جنبش ہوتی ہے اور آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرے بندے تیرے حبیب کی محفل میں بیٹھے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, تیری پاکی بیان کر رہے ہیں, تجھے پاک کہہ رہے ہیں. جب فرشتوں کی زبان سے رب یہ سنتا ہے میرے بندے میرے ماننے والے مجھے پاک کہہ رہے ہیں, میری پاکی بیان کر رہے ہیں, میری بڑائی بیان کر رہے ہیں, رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. رب فرشتوں سے فرماتا ہے اچھا میرے بندے میری پاکی بیان کر رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا تیرے بندے تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. تو رب ارشاد فرماتا ہے اگر وہ مجھے پاک کہہ رہے ہیں تو میں بھی ان کا رب ہوں. جتنے لوگ میری پاکی بیان کر رہے ہیں میری پاکی بیان کرنے کے صدقے میں میں ان کے وجود کو گناہوں سے پاک کر دوں گا. یہ سبحان اللہ کی برکت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کمیٹی قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں. یاد رکھیں جب جلسہ شروع ہو چکا ہے اور میں نظامت کا آغاز کر چکا ہوں, میری نظامت کا ایک اصول میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. ایک بار ٹائم لے لیتا ہوں پھر میں اتنی جلدی بیٹھ جاتا ہوں کہ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کتنی جلدی یہ اپنی جگہ لے گئے. یہ میرا اپنا اصول ہے, یہ صرف کچھ باتیں کرنی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کمیٹی قابل مبارکباد, آپ نے ایسے جلسوں کو سجایا اور انتخاب بھی ایسے خطیبوں کا کیا ہے جن کا عمل بھی الحمدللہ تقوی والا ہے, جن کی بولی بھی الحمدللہ تقوی والی ہے. اور جب ایسے لوگ خطاب کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ سید امین القادری کو؟ آپ نے کیا جانا ہے سید امین القادری کو؟ سامنے نہیں ہے تو میں 2-3 باتیں عرض کر دوں, اس لیے کہ سید امین القادری ان خطیبوں میں سے ہیں. اگر ان کے سامنے ذرہ برابر آپ ان کی تعریف کریں گے تو آپ کو بیٹھا دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں تعریف اس کی جائے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے, آقا کریم کی تعریف کی جائے. یہ وہ لوگ ہیں صاحب. آج جو خطیب آپ کے منبر کی زینت بننے والا ہے, آپ نے اسٹیج دیکھا ہے, ہم نے سید امین القادری صاحب کی خلوت کو بھی دیکھا ہے, جلوت کو بھی دیکھا ہے. نماز تو نماز ہے, کوئی نفل بھی حضرت سے ترک نہیں ہوا کرتی. رمضان کے روزے تو رمضان کے روزے, شعبان کے روزے بھی حضرت ترک نہیں فرماتے ہیں. یہ سید امین القادری ہے. جب کردار تقوی والا ہونا صاحب تو اللہ زبان میں اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ وہ اگر نماز پہ تقریر کر دے تو کئی لوگ نماز کی نیت ہو کر کے 5 وقتہ نمازی ہو جایا کرتے ہیں. یہ سید امین القادری ہے. میں میری دستار بندی کی بات کروں, میری حفظ اور قرت کی دستار تھی. آپ سید امین القادری کو جاننا چاہتے مجھ سے سنیں. میری حفظ اور قرت کی دستار تھی, قبلہ تشریف لائے تھے, قبلہ کا خطاب ہو رہا تھا اہل بیت اطہار پہ, بڑا زبردست خطاب ہو رہا تھا. اچھا سراج بھائی بھی ہاشمی چینل والے موجود ہیں, میرا خیال ہے وہ اس بات کی تائید کریں گے, یہ جلسہ مہوا کا تھا. ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کس چیز سے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرا تعلق مذہب شیعت سے ہے, لیکن میں آپ کی تقریر سن سن کے یہ جان گیا کہ اگر کوئی مذہب حق پر ہے تو وہ مذہب اہل سنت ہے, لہٰذا آپ کی تقریر کا اثر یہ ہوا کہ میں اپنے شیعہ مذہب سے توبہ کر کے مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں. جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. تو جب جلسہ شروع ہو چکا ہے تو اچھی اچھی نیتیں کیجئے, اس نیت سے جلسے میں بیٹھیے کہ انشاءاللہ آج جو بھی خطابات ہوں گے ہم اور آپ اس کو سن کے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اگر ایک نے بھی عمل کر لیا مسلک اعلیٰ حضرت کمیٹی والوں, تمہاری بھی دنیا سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. آغاز کرتا ہوں, حمدی اشعار سے زیادہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں, آغاز کرتا ہوں جس طریقے کے اشعار آپ سننا چاہیں گے سناؤں گا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. جی آغاز کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کس طریقے کے اشعار آپ سنیں گے. آغاز اسی سے کرتا ہوں جس سے میں پورے ہندوستان میں کر رہا ہوں. وہی جس نے لفظ کن سے لوح و قلم بنایا, وہی جس نے لفظ کن سے لوح و قلم بنایا, کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا, جس ذات وحدہ نے عرب و عجم بنایا, تو بریلی سے امام پکار اٹھے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے جب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا. اللہ اللہ کیا کرو, اللہ اللہ کیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کے ذکر
ذکر کی چاشنی اپنے لبوں کو عطا کیا کرو, اللہ کے ذکر کی چاشنی اپنے سینوں کو عطا کیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو. آج ہم اتنے نادان ہو گئے ہیں, آج ہم اس خدا سے اتنے غافل ہو گئے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں, بزنس کی پریشانی ہو, پڑھائی کی پریشانی ہو, کسی بھی چیز کی پریشانی ہو, جب ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں یار میں اس پرابلم میں ہوں, مجھے پرابلم سے نکال دے. ضروری نہیں ہے کہ وہ دوست اسے نکالے نہ نکالے, لیکن ہوتا کیا ہے, اس دوست کی نگاہ میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. ہم کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں ہماری مدد کرو, وہ مدد کرے نہ کرے اس کی نگاہ میں عزت کم ہو جاتی ہے. جب ڈپریشن زیادہ ہو جاتا ہے ہم بڑے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, جو دماغی ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, ہزاروں روپے کی فیس دیتے ہیں, ہزاروں روپے کی فیس دینے کے بعد بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ ہمارا ڈپریشن دور کرے گا. فیس لیتا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے, کہتا ہے اگلی ڈیٹ پہ آنا. اس طریقے سے معاملہ چلتا رہتا ہے, توجہ ادھر کرے, توجہ ادھر کرے. میں پوری دنیا میں یہ بات کرتا ہوں, آج بھی یہاں کہہ کے جا رہا ہوں, پریشانی ہے, بزنس کی پریشانی ہے, پڑھائی کی پریشانی ہے, گھریلو معاملات ہے, ڈپریشن کا شکار ہو, کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی دوست کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی رشتہ دار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب رات کی تاریکی اپنے پروں کو بکھیر دے, وضو کے لیے اٹھ جا, مصلی بچھا اور 2 رکعت کی نیت کر کے کھڑا ہو جا, سجدے میں سر رکھ, اپنے رب سے تمام پریشانیاں کہہ دے. تیرے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, زبان رب کی بارگاہ میں پریشانیاں کہے گی, سجدے سے سر بعد میں اٹھے گا, مولا تیری پریشانیوں کو پہلے زندگی سے نکال دے گا. آؤ تو صحیح اس رب کے پاس, اس رب کا ذکر تو کرو. اس رب کے ذکر میں وہ چاشنی ہے کہ بڑے سے بڑے ڈپریشن دور ہو جائیں گے. کچھ حمدیہ اشعار پڑھ کے میں دعوت نعت پیش کر رہا ہوں. حضرت محترم کامران اشرفی صاحب قبلہ کو تشریف لائیں گے, آقا کریم کی بارگاہ میں مدح سرائی کے نغمے پیش کریں گے. میں بھی اللہ کی حمد سے آغاز کرتا ہوں اپنے شعری سفر کا. اچھے لگے تو سبحان اللہ کہیے گا, نہیں تو خاموشی سے سن لیجئے گا. عرض کر رہا ہوں, یہ سورج چاند تارے یہ نورانی نظارے, یہ سورج چاند تارے یہ نورانی نظارے, تو ہی ہے سب کا مالک, تو ہی ہر شے کا خالق. فلک تیرا میرے مولا تیری ہی یہ زمین ہے, تو رب العالمین ہے, تو رب العالمین ہے. فلک تیرا میرے مولا تیری ہی یہ زمین ہے, تو رب العالمین ہے, تو رب العالمین ہے. میرا رب ہے کون صاحب, میرا رب ہے کون, کسی سے وہ نہیں ڈرتے جو مولا تجھ سے ڈرتے ہیں, کسی سے وہ نہیں ڈرتے جو مولا تجھ سے ڈرتے ہیں. پرندے بھی صبح اٹھ کر عبادت تیری کرتے ہیں, کسی سے وہ نہیں ڈرتے جو مولا تجھ سے ڈرتے ہیں. پرندے بھی صبح اٹھ کر عبادت تیری کرتے ہیں. ہر ایک مخلوق ہر پل بس تیرا ہی نام لیتی ہے, ہوا خوشبو سے مل کر سب کو یہ پیغام دیتی ہے. تیرے جیسا سخی داتا کوئی دوجا نہیں ہے, تو رب العالمین ہے, تو رب العالمین ہے. رب کی عطائیں کیا ہے, رب کے نوازشات کیا ہے, رب کا کرم کیا ہے. علماء کرام اس مسئلے پہ توجہ دیجئے گا اور صرف دعائیں دیجئے گا. میرا رب ہے کون, کہ کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تو نے پالا ہے. اس کی چوتھی لائن پہ آپ کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دیدنی ہوگی. کبھی یونس کو مچھلی کے شکم میں تو نے پالا ہے, کہیں اسماعیل کی ایڑی سے تو نے زمزم نکالا ہے. ہمیں بے سہارا سمجھنے والوں, یہ سمجھنے والوں کہ تم ہم پہ کتنا بھی ظلم کرو گے جواب نہیں آئے گا, نادان ہو. ایک تیور کا شعر دے رہا ہوں, تمام سماعتیں میری طرف رکھو. میرا رب ہے کون, سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بھیج دیتا ہے, وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بھیج دیتا ہے, وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور, ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے. وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور, ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے. جب سماعتیں زندہ ہو گئی تو اب جو شعر پڑھ رہا ہوں اس کی چوتھی لائن یاد رکھیے گا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ, تڑپ کے اور لہک کے بولے, زور سے بولے سبحان اللہ.